الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے دو مختلف جگہوں سے دو آیتیں تلاوت کی ہیں. آج کے موضوع کا عنوان ہے نظریہ پاکستان کے تقاضے، کہ پاکستان کے نظریے کے تقاضے کیا ہیں، پاکستان کس نظریے پر معرض وجود میں آیا تھا اور اس نظریے کے تقاضے کیا ہیں. رمضان مبارک مہینہ ہے، معزز مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے. یہ وطن عزیز مولا کریم نے ہمیں رمضان مبارک میں ہی عطا کیا تھا. قرآن مقدس اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک میں عطا کیا تھا. قرآن مقدس عظیم الشان کتاب ہے. یہ ماہ مبارک اسی نسبت سے عظیم الشان مبارک مہینہ بن گیا جس نظریے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ بانیان پاکستان نے اس وطن کو بنایا تھا، جو قربانیاں انہوں نے دی تھی، وہ قربانیاں وہ بھی اسی قرآن کی بدولت ہے. وہ نظریہ بھی قرآن کا ہی نظریہ ہے. وہ کوششیں
وہ قرآن ہی کی کوششیں ہیں۔ قرآن مقدس جب ہم سامنے رکھتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کے 1,24,000 پیغمبر جو تشریف لائے تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں۔ ان پیغمبروں نے کیا ڈیوٹی کی ہے؟ اتنے عظیم الشان لوگ، اتنے بڑے لوگ، اتنے اللہ کے قریب لوگ، گناہوں سے معصوم لوگ، دنیا سے کوئی ان کی دلچسپی نہیں تھی، جو کچھ بھی تھا بس وہ اللہ کے لیے تھا، ان کی ہر قربانی وہ اللہ کے لیے تھی، جو بھی کام کرتے تھے، جو بھی قدم اٹھاتے تھے، جو بھی عمل کرتے تھے وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، اپنی زندگیاں اللہ کے لیے وقف کی تھی۔ ان عظیم ہستیوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ آپ قرآن مقدس اٹھائے، کسی بھی پیغمبر کا واقعہ آپ شروع کریں، کسی بھی پیغمبر کا، اس میں یہی آتا ہے کہ ہم نے حضرت نوح کو بھیجا تھا، ہم نے حضرت ہود کو بھیجا تھا، ہم نے حضرت صالح کو بھیجا تھا، ہم نے حضرت شعیب کو بھیجا تھا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ ہر ایک کا پیغام آپ کو ملے گا، وہ فرماتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اے لوگوں صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یہ تمام پیغمبروں کا اجتماعی پروگرام ہے، یہ تمام پیغمبروں کا یہ اتفاقی پروگرام ہے۔ سورۃ الانبیاء، اس سورت کا نام اللہ نے انبیاء رکھا ہے۔ انبیاء اس لیے رکھا ہے کہ اس میں 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے نام ہے، ان کے واقعات ہے۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں ہے، اور اس میں 25 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول، ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے ہیں الا نوحی الیہ، ہم نے ان کو یہ وحی کی ہے انہ لا الہ، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الا انا، میں معبود ہوں، رب العالمین فرما رہے ہیں، فاعبدون، میری بندگی کرو۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا اجتماعی پروگرام ہے۔ یہ نظریہ پاکستان ہے، یہ جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے، یہ نظریہ پاکستان ہے۔ اسی نظریے پر یہ وطن بنا ہے، اسی نعرے پر یہ ملک بنا ہے۔ آپ جس پیغمبر کا بھی کلمہ اٹھائے، اس میں پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، بعد میں آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، نوح نبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی لیے کہ نظریہ یہی ہے، دو نظریے ہیں شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک نظریہ یہی لا الہ الا اللہ والا نظریہ ہے، دوسرا نظریہ وہ اللہ سے نافرمانی کا نظریہ ہے، اللہ سے بغاوت کا نظریہ ہے، اللہ سے مقابلے کا نظریہ ہے، اللہ کے کاموں میں، اللہ کے باتوں میں حیل حجت تلاش کرنا ہے، اللہ کے احکامات میں شکوک و شبہات پیدا کرنے ہیں۔ وہ شیطان کا کام ہے۔
رحمان نے تو لا الہ الا اللہ کو پروگرام دے دیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا تھا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی متصرف نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ فیصلے اسی کے چلیں گے، حاکمیت اسی کی ہوگی۔ یہ جو انسان ہے، ہم لوگ، ہم زمین میں چاہے کوئی بادشاہ ہے، کوئی اعلیٰ منصب پر فائز ہے، وہ حاکم نہیں ہے، حاکم اللہ ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ان مخلوقات کو آپ نے اللہ کے راستے پر چلانا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری، حاکم کی ذمہ داری یہ ہے کہ مخلوق خدا کو اللہ کے احکامات کے مطابق چلانا ہے۔ یہ حاکم، یہ بادشاہ، یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، علماء کی کوششیں ہیں کہ ہمارے آئین میں جو سب سے پہلا جملہ ہے، اس آئین میں لکھا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ یہ ہمارے آئین میں ہے، یہ ہمارے قانون میں ہے۔ پھر یہ لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث کا منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، یہ آئین کا حصہ ہے، ٹاپ فیرس میں یہ چیزیں ہیں۔ اب ہم عمل نہیں کرتے، قصور ہمارا ہے، کروانے والے نہیں کرتے، قصور ان کا ہے، بے عمل ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے یہی کہا تھا کہ ہم جو وطن عزیز حاصل کر رہے ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں حاصل کر رہے، یہاں پر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو لاگو کریں گے، یہاں قرآن اور حدیث، اللہ اور رسول کے احکامات ان کو چلائیں گے۔ یہ زمین، یہ وطن، یہ ملک اس لیے حاصل کر رہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی قربانیوں کے بعد یہ وطن عزیز اس نظریے پر دے دیا جس نظریے پر 1,24,000 انبیاء تشریف لائے ہیں، اس نظریے پر دیا جس نظریے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اللہ کا عظیم الشان گھر چھوڑا، مکہ مکرمہ جیسا عظیم الشان شہر چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ وہاں بت پرستی ہو رہی تھی۔ 13 سال محبوب کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، لوگ دشمن بن گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے، مل کر کرتے ہیں تاکہ کسی پر بات نہ آ جائے۔ لوگوں نے سازش کر دی۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ۔ 3 منصوبے بنائے لوگوں نے، بیت اللہ کے اندر بنائے، کہنے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھ لیں گے، رسیوں سے باندھ لیں گے تاکہ کہیں نہ جائے، کسی کو دعوت نہ دے۔ اگلوں نے کہا، اس میں شیطان بھی موجود تھا، وہ بڑے بزرگوں کی کیفیت میں آیا ہوا تھا، اس نے کہا آپ باندھ لیں گے، اس کی جو قوم ہے وہ تکڑی ہے، زور آور ہے، وہ پھر چھڑا لیں گے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ پھر لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ان کو یہاں سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ شیطان نے پھر کہا یہاں سے بے دخل کریں گے تو کہیں جا کے اور دعوت چلائیں گے، وہ آ کر آپ پر چڑھائی کر دیں گے، پھر وہ غالب ہو جائیں گے، بے دخل کرنے کا کیا فائدہ؟ شیطان نے کہا
ایسا کرے کہ ان کو قتل کر دے، نعوذ باللہ، اور اکیلے اکیلے نہ کرے، سارے قبیلوں والے مل کر حملہ کرے تاکہ کسی پر بات نہ آ جائے، اور سارے عرب سے ان کے خاندان والے کیا مقابلہ کریں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ شیطان کا منصوبہ تھا۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ تو چال چلا رہے تھے لیکن تدبیر تو اللہ کی غالب رہتی ہے۔ اللہ نے جو کرنا تھا وہ کرنا تھا، بادشاہی تو اللہ کی ہے، اختیارات تو اللہ کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کے جمگٹے سے حضور کو پار کر دیا، وہ اندھے ہو گئے، ان کے پاس سے گزر گئے، غار حرا میں پہنچ گئے، تب بھی نظر نہیں آیا، غار ثور میں تب بھی کافروں کو نظر نہیں آیا۔ اللہ نے حفاظت کرنی تھی، اللہ نے جو کرنا تھا وہ کرنا تھا، اللہ نے ان کو فاتح لانا تھا وہ لانا تھا، اللہ نے اسلام کو غالب کرنا تھا۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے مسلمان ویسے تو نہیں بیٹھے ہوئے، ان قربانیوں کی بدولت ہے، لوگوں نے قربانیاں دی ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے امن سکون کے ساتھ، بانیان پاکستان نے قربانیاں دی ہے، ہجرت کی ہے، لوگ شہید ہوئے ہیں۔ مائیں بچوں کو دیکھ کر پریشان ہوئی ہے، بچے قتل ہوئے، شہید ہوئے، ماؤں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے بچے یتیم ہوئے ہیں، لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ کس لیے؟ نظریہ پاکستان کے لیے، نظریہ پاکستان کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ وہاں بت پرستی ہو رہی تھی، مکے میں بت پرستی ہو رہی تھی، وہاں بت پرستی ہو رہی تھی۔ بت پرستوں کے ساتھ چلنا مشکل ہے، عبادت اللہ کی ہونی ہے، غیر اللہ کی نہیں ہونی ہے۔ وہی نظریہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہی نظریہ پاکستان والوں کا ہے۔ انہوں نے بھی ہجرت کی، انہوں نے بھی ہجرت کر دی، ان کا بھی یہی نعرہ تھا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کو کامیابی پالا ہو گئے۔ یہاں بھی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہی لا الہ، یہی کامیابی ہے۔ اللہ نے وطن عطا کر دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے ہم اچھے اعمال کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس ملک کی حفاظت کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں۔ اکثر ہم ناشکری کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں غلط کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پاکستان میں سب کچھ چلتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں پاکستان میں سب کچھ؟ پاکستان تو نہیں کرتا ہے نا، ہم کرتے ہیں، رشوت ہم لیتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، غبن ہم کرتے ہیں، دو نمبری ہم کرتے ہیں، غلط چیزیں ہم بیچتے ہیں، فراڈ ہم کرتے ہیں، بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ ہم نہیں دیتے، ظلم زیادتی ہم کرتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، اس سے گھر ہتھیا لیا، اس سے زمین ہتھیا لی، یہ ہم کرتے ہیں۔ پاکستان تو نہیں کرتا ہے۔ ہمیں ٹھیک کام کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وطن عزیز ماہ مبارک رمضان میں عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن رمضان میں عطا کیا ہے، ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ آج کل ہماری زبانوں پر کچھ الفاظ ناشکری کے چڑھے ہوئے ہیں، جس آدمی سے بھی بات کرے وہ کہتے ہیں وہ جی مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے، جی مر گئے، بہت مہنگائی ہے۔ کون مرا ہے؟ کسی نے گاڑی چلانی تو نہیں چھوڑی ہے، پیدل چلنا کسی نے شروع نہیں کیا ہے، گوشت کھانا کسی نے چھوڑا نہیں ہے، اچھے اچھے کپڑے، اچھا اچھا لباس کسی نے چھوڑا نہیں ہے، نئی گاڑیوں کے شو روم تو بند نہیں ہوئے، نئے نئے موٹر سائیکلوں کے ماڈل وہ بند تو نہیں ہوئے، نئے نئے اتنے بڑے بڑے موبائل آئے دن ہم لیتے رہتے، کوئی دکانیں بند تو نہیں، اور بڑھ رہی ہیں۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اگر آپ شکر کریں گے میں مزید اس کو بڑھاؤں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، آپ شکر گزاری کریں گے میں اور بڑھا دوں گا، ولئن کفرتم، آپ ناشکری کریں گے تو میں تنزل نیچے کی طرف گرا دوں گا۔ اس لیے ناشکری نہیں کرنی، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اگر ناشکری نہیں آتی ہے نا، شکر گزاری نہیں آتی، ناشکری کرتے ہو تو پھر ایک اسپتال کا ایک چکر بھی لگا لیا کریں، وارڈوں کے چکر بھی لگا لیا کریں،
ویسے تھوڑا سا جا کے ادھر بیٹھ جایا کریں، ریسپشن پہ تھوڑا سا بیٹھ جایا کریں، اندر نہ جائے، باہر کرسیوں پر بیٹھے۔ جب ہر 2-4 منٹ بعد یہ مریض آتے ہیں، کوئی کس حال میں آتا ہے، کوئی کس حال میں آتا ہے، کوئی کس حال میں آتا ہے، وہ جو میڈیکل کے لڑکے بھاگم بھاگ، دوڑم دوڑ، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، کبھی کہ ہم چلے جاتے ہیں، وہ بیچارے بھی تھکے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑائی شروع کرتے ہیں۔ کیوں لڑتے ہو؟ ان کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھے، آدھا پونے گھنٹے بیٹھے، 15-20 منٹ بیٹھے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ آتے ہیں، تب آپ کو احساس ہو کہ نہیں یہ تو بڑی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ کبھی کہ ہم سیکورٹی والوں کے ساتھ بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ جب کھڑے رہے پھر احساس ہوگا۔ یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، یہ شکر کا مہینہ ہے، یہ ہمیں اچھا درس دیتا ہے، یہ ہمیں انسان بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ شکر کرنا چاہیے، عمل صالح کرنا چاہیے، عمل صالح سے ہی تو جنت ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، جو ایمان لائے عمل صالح کرتے ہیں ہم ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ شکر گزاری کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنا چاہیے، عادل انصاف کرنا چاہیے۔ کسی کو اللہ نے صاحب اختیار بنائے، اس کے ماتحت 2 بندے ہیں نا، 2 بندے بھی ہیں، 2 انصاف کرے، دونوں کے ساتھ انصاف کرے، بے انصافی نہ کرے۔ جس کے ساتھ پاس جتنے بندے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ بھی انصاف کرے، اپنی بیوی کے ساتھ بھی انصاف کرے، اپنے ساتھ بھی انصاف کرے، اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرے، جو حدود ہے اس کے اندر رہے۔ عدل و انصاف، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہ سارے احکامات اس لیے کہ ہم نظریہ پاکستان کے مطابق چلیں۔ یہ سارا نظریہ پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ کے نیچے سب کچھ آ گیا، انصاف بھی آ گیا، شکر بھی آ گیا، عمل صالح بھی آ گیا، ایک دوسرے کے احترام بھی آیا، بڑوں کے احترام، چھوٹوں پر شفقت، والدین کی بات ماننا، استاذوں کے احترام کرنا، یہ سب نظریہ پاکستان ہے۔ ہم نے تو بس ایک جملہ یاد کیا ہے کہ سب کچھ چلتا ہے پاکستان ہے، اس کو چھوڑ دے، اس جملے کو ختم کر دے۔